ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے کتوں کی طرح ہوتے ہیں جن کی ہوس زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے۔ جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہیں، اور جب ذرا بے اتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہیں۔ ہم کے ڈرامے ذرا یاد کر، میں طلاق کے بعد حلالہ کے لیے لڑکی خود شوہر تلاش کر رہی ہے تاکہ دوسری شادی کر کے اس سے طلاق لے کر پہلے والے شوہر سے دوبارہ شادی کر سکے، جبکہ باقاعدہ پلاننگ کر کے حلالہ کرنا ناجائز ہے۔ اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے تو لڑکی دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ دوسری شادی ختم ہو جائے تو اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، مگر پلان کر کے نہیں۔ معلوم نہیں دونوں میں سے کیا زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پورا راستہ طے کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ آپ غلط منزل پر پہنچے ہیں، یا آدھا راستہ طے کرنے کے بعد معلوم ہو کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ میرے خیال میں دوسری حالت، کیونکہ اس صورت میں یہ مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ سفر پورا کیا جائے یا واپسی اختیار کر لی جائے۔ میں نے ایسی فضا میں پرورش پائی ہے جہاں اپنی خواہشات کا دبانا بہت بڑا خیال کیا جاتا ہے۔ مکافات عمل۔ ایک شخص نے بتایا کہ 50 سال قبل انہوں نے ایک اونٹ والے قافلے کے ہمراہ اپنے والد کے ساتھ حج کیا۔ جب وہ عفیف کے علاقے سے گزرے تو والد کو قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ بیٹے نے باپ کو اونٹ سے نیچے اتارا۔ باپ قضائے حاجت کے لیے گیا اور بیٹے سے کہا کہ تم قافلے کے ہمراہ آگے بڑھو، میں پیچھے سے آ جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد بیٹے نے پایا کہ قافلہ دور نکل چکا ہے اور والد ابھی تک نہیں آئے، تو بیٹا دوڑ دوڑ کر واپس آیا کہ والد کو اپنے کندھے پر اٹھا لے۔ پھر اس نے اپنے والد کو کندھے پر اٹھا لیا اور قافلے کی سمت دوڑنے لگا۔ بیٹے کا بیان ہے کہ اس درمیان میں نے محسوس کیا کہ میرے چہرے پر نمی آ کر گر رہی ہے، اور مجھے سمجھ میں آیا کہ میرے والد محترم کے آنسو ہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم آپ تو میرے لیے ایک ریشے سے بھی زیادہ ہلکے ہیں۔ باپ نے کہا، اس بات کے لیے نہیں روتا بلکہ اس لیے رو پڑا کہ اللہ کی قسم اسی جگہ میں نے اپنے والد محترم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا۔ اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو، اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور اگر کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم کسی سے نیا تعلق بناتے ہیں تو رات دن رابطے میں رہتے ہیں، اپنے لمحے بھر لمحے کی خبر دیتے رہتے ہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ رابطے کم ہوتے ہوتے نہ ہونے کے برابر رہ جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا صرف ایک تجسس ہوتا ہے ایک دوسرے کو جاننے کا، یا کیا ہوتا ہے کہ بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں رہتا آخر پہ؟ منٹو نے عورت کی نفسیات اور فطری جذبات و ہمت پر بہت کچھ لکھا ہے، اور عورت کے لیے ایک جملہ جو کہ انمول کہا، عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ جب عاشق کے پاس لفظ ختم ہو جائیں تو وہ چومنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی مقرر کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو جائے تو وہ کھانسنے لگتا ہے۔ میں اس کہاوت میں ایک اور چیز شامل کرتا ہوں، جب مرد کی مردانگی ختم ہو جائے تو وہ اپنے ماضی کو پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگتا ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ مصنوعی زندگی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے گڑھے دوسروں کو دکھائے۔ وہ لوگ جن کے قدم مضبوط نہیں، ان کو اپنی لڑکھڑاہٹیں چھپانا پڑتی ہیں، کیونکہ ان کا رواج ہے کہ ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے بسر کرنا پڑتی ہے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔
پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، بالکل اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت ضرور موجود ہوتی ہے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، اگر تم اتنے روزے رکھو کہ کمان کی طرح دبلے پتلے ہو جاؤ، اور اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری کمر میں خم آ جائے، اور دین کی اتنی دعوت دو کہ لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور ان تمام اعمال کے باوجود اگر تم نے علی سے بغض رکھا تو اللہ تمہیں منہ کے بل دوزخ میں ڈال دے گا۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار اور محبت اور سکون میں کہی گئی بات فوراً بھلا دیتے ہیں۔ میں نے اپنی اوقات کو بڑے قریب سے دیکھا، فقط چند سانسیں ہیں جو رب العزت کی محتاج ہیں۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی طلب نہیں جاگتی، اور جس کے ساتھ رہنے کی طلب جاگے پھر کسی اور کا سایہ بھی وہ خود پہ برداشت نہیں کرتی۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ دعا مانگتے رہو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف ہماری سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہے، اور بیوقوف کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہو، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بنا جینا سکھا دے گا۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔
زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا تو وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ جانتے ہو محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کرنا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں، معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، بالکل اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ آدمی کی قابلیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔ جس وقت اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرو، مختصر نصیحت کرو۔ بے وقوف کی دوستی سے اجتناب کرو، اگرچہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہو، لیکن انجام نقصان ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہیں۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کر کے ہوس نہیں رکھتے۔ لڑتے ہیں، جگڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گی۔ مصیبت کے وقت چیخو پکار کی بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ، تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کر دے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے۔